اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حاضرین محترم، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ اس عظیم جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی ورفعنا لک ذکرک، اور کہیں یہ ادا ہوئی انا اعطیناک الکوثر، تو کہیں یا ایھا المدثر اور کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا گیا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی طیب زندگی کے دو پہلو ہیں، ذات مصطفیٰ اور ذات مجتبیٰ، اور ہاتھ لکھتے لکھتے ساقط ہو گئے، زبانیں مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک بھی باب مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محترم، میری کیا مجال ہے کہ میں اس محجوبین کے شان کے بارے میں لب کشائی کروں، جس کے دست اقدس کی ایک انگلی اڑتے ہی چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے ایک اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین پھاڑ کر بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اڑتی ہے سرا کا گھوڑے سمیت زمین میں دھنس ہو جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پیکرے نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر زبان مقدس سے بددعا تک نہ نکلی، بلکہ بقول کلندری لاہور دعا مانگی، اپنی قوم کو چشمے بصیرت دے الہی، قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے ان کو نور ہدایت دے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن پیدا فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ فرماتی رہے گی، کہ زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت کی بات آئی تو شیر خدا بنا دیا، اور آخر پر حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حاضرین کو ایک ہی پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں گی اب تک، دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک، کوئی ان کے اچھڑنے کا اب سامان بھی پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، تجھے تیری گزشتہ سربلندی پھر سے حاصل ہو، تجھے تیری گزشتہ سربلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت وہ ہنر وہ ذوق نادان پیدا کر، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد کوئی ابوذر کوئی سلمان پیدا کر۔ میں اجازت چاہتا ہوں، وما علینا